الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اس پوری دنیا کو اکیلا بنانے والا، چلانے والا اور حکمرانی کرنے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں اور رسولوں پر، امت کے تمام نیک اور پاکیزہ لوگوں پر، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، رمضان ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، جو انتہائی خیر کا، برکت کا، سعادت کا مہینہ تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہمیں نیکیوں کا مہینہ عطا فرمایا تھا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین بہت سارے مواقع ہمیں میسر فرمائے. جب وہ موقع نصیب ہوتا ہے تو ہم بہت ساری نیکیاں جمع کر لیتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کما لیتے ہیں، بہت سارے نیک کام کر لیتے ہیں. تو چونکہ رمضان نیکیوں کا موسم تھا، نیکی جمع کرنے کا موسم تھا، ہم نے بہت ساری نیکی کی. اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان نیکیوں کی حفاظت کریں، ان کو بچائیں، ایسے کام نہ کریں جن کی بنیاد پر رمضان کی رکھی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں. ہم نے جو نیکیاں جمع کی ہیں، بھلائیاں اور سعادت جمع کی ہیں، ان بھلائی کو ہمیں باقی رکھنا ہے تاکہ ہمیں آخرت میں کام آئے، مرنے کے بعد قبر میں کام آئے، پلسرات پہ کام آئے، حشر میں کام آئے، اور جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے اس وقت رمضان کی نیکیاں ہمیں فائدہ پہنچائے. نیکیوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، نیکی کو بچا کر کے رکھنا ہے. ہم تو بہت کم نیکی کرتے ہیں، اور اگر وہ کم نیکی بھی ہماری ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہے. کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، لیکن اس کلمہ نے ہم کو، یعنی ہمارے عملوں نے ہم کو فائدہ نہیں پہنچایا. یہی ہوگا آخرت میں، افسوس کرنا پڑے گا. تھے تو مسلمان، نیکیاں بھی ہم نے کچھ کر رکھی تھی، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہم افسوس کریں گے. تو آج اسی بات کو آپ کے سامنے میں واضح کروں گا کہ اپنی نیکی کو کیسے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنی نیکی کو بچا کر حفاظت سے کیسے رکھ سکتے ہیں تاکہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ملے اور یہ نیکیاں آخرت میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف، جو آج کے دن تلاوت کی جاتی ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، اس سورت کی سب سے آخری آیت نمبر 110 نمبر کی آیت، اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے نبی، اے پیغمبر، آپ لوگوں کو بتائیں، اپنی امت کو بتائیں، انسانوں کو بتائیں، انما انا بشر مثلکم، کہ میں ایک انسان ہوں، محمد ایک انسان ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ انسانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتانا چاہتا ہے محمد ایک انسان ہے. قل انما انا بشر مثلکم،
آپ بھی قرآن کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے بھی شاید اکثر و بیشتر اس آیت کی تلاوت کی ہوگی۔ آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آج اس آیت کو، سورہ کہف کی آخری آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے محمد، آپ اپنی امت کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، مسلمانوں کو بتائیں، انما انا بشر، بے شک میں انسان ہوں۔ بشر کسے کہتے ہیں؟ آپ سعودی عرب میں ہیں، عربی زبان جانتے ہیں۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، آدمی کو، جیسے رجل کہتے ہیں آدمی کو، اسی طرح سے بشر کا لفظ عربی میں آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انما انا بشر، آپ لوگوں کو بتائیں بے شک میں تمہارا جیسا انسان ہوں، تم ہی جیسا انسان ہوں، مثلکم، تم سے الگ، میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی جیسے 2 ہاتھ رکھتے تھے، 2 پیر رکھتے تھے، 2 آنکھ رکھتے تھے، 2 کان رکھتے تھے، سر تھا، پورا جسم تھا، ہم ہی جیسے چلتے تھے، ہم ہی جیسے سوتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ یعنی انسان کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہی اوصاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ بعض مسلمان سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، جھوٹا عقیدہ ہے، بناوٹی عقیدہ ہے۔ اللہ جب خود بتاتا ہے کہ محمد ایک انسان ہے، اللہ نے انسان کو بنایا، ہم کو بنایا، اور محمد کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو جو بنانے والا ہے خود کہتا ہے کہ محمد ایک بشر ہے۔ جس نے یہ میک بنایا وہ یہ کہے کہ یہ لوہے کا ہے، اس کی بات صحیح ہوگی نا؟ ہم کہیں نہیں یہ سونے کا ہے، ہماری بات نہیں مانی جائے گی۔ جس نے بنایا اس کی حقیقت کو وہ لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ہی بنایا۔ اسی اللہ نے، اسی خالق نے محمد کے بارے میں بتایا، قل انما انا بشر، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں میں ایک انسان ہوں، مثلکم، کیسا انسان؟ تم ہی جیسا، تم ہی جیسے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوتے ہیں، تم ہی جیسا ایک انسان۔ لیکن آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کی فضیلت انسانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بتائیں کہ محمد ایک انسان ہی ہے، تم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ آگے لوگوں کو یہ بھی بتائیں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، محمد کی فضیلت اللہ بیان کرتا ہے میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میرے طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد پر وحی نازل کرتا ہے۔ یہ فضیلت، اللہ کسی کو اپنا پیغام بھیجے، یہ بڑی بات، بہت بڑی بات۔ ہم کو اگر پرائم منسٹر کوئی لیٹر لکھے، ہم کو اگر پرائم منسٹر اگر ٹیلی فون کرے، ہم سے رابطہ کرے، کتنی بڑی بات۔ اللہ رب العالمین، انسانوں کا خالق، پوری دنیا کو بنانے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کیا وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ ہمارے متعدد معبود نہیں ہے، ہم جس کی بندگی کریں گے وہ ایک ہے، بندگی کے لائق صرف ایک معبود ہے، صرف ایک ذات ہے جو بندگی کے لائق ہے، جس نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو بنایا ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین آگے ذکر کرتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، وہ مسلمان، وہ آدمی جس کو اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پیغام دیا ہے کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کو پہچانو، وہی تمہارا خالق ہے، تو وہی تمہارا معبود حقیقی ہے، اسی کی بندگی کرو۔ اللہ ایسے انسانوں سے مخاطب ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ اللہ سے کب ملاقات ہوگی؟ مرنے کے بعد ملاقات ہوگی، آخرت میں ملاقات ہوگی۔ اس دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے کہ ہم اس آنکھ سے اللہ کو، اپنے بنانے والے کو دیکھ سکیں۔
اس دنیا میں امپاسبل، ناممکن ہے کہ ان دونوں آنکھوں سے اپنے رب کو ہم دیکھ سکیں، لیکن ان دونوں آنکھوں سے ہم آخرت میں اگر جنت نصیب ہوئی تو اللہ کو دیکھیں گے، ہر جمعے کو دیکھیں گے، جس طریقے سے چاند کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جنت میں جنتی آدمی اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا۔ تو اللہ وہ وقت یاد دلاتا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کی، ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، اس کے اندر شوق ہے، تمنا ہے، چاہت ہے کہ اپنے خالق سے ملاقات کروں گا، اپنے مالک سے ملاقات کروں گا، اور کیوں نہ ہو، چاہت ہمارے اندر کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اتنی حسین کائنات، اتنی عجیب و غریب کائنات، اور اس کائنات کے اندر طرح طرح کی چیزیں، ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی مخلوق، ایسے ایسے سامان کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ کیا ہم اس بنانے والے کو دیکھنے کا شوق نہیں رکھتے؟ شوق ہونا چاہیے نا، کس نے اس دنیا کو بنایا، وہ کیسا ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے طاقت والا ہے، کتنے پاور والا ہے، اس کو دیکھنے کی تمنا ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم تو مومن ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہمارے اندر اللہ کو دیکھنے کی چاہت تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم کو اس نے بنایا، ایمان والا بنایا، اور اس ایمان پہ چل رہے ہیں، اور اس ایمان پر چلتے ہوئے اگر ہم مرتے ہیں تو اس کی بنائی ہوئی جنت میں ہم انشاءاللہ داخل بھی ہوں گے۔ تو یہ چاہت ایک مومن کے اندر بدرج عتم ہونی چاہیے۔ تو آگے اللہ بتاتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ کچھ کرنا پڑے گا، اللہ کچھ ذمہ داری دیتا ہے، کچھ کام دیتا ہے، کچھ بتاتا ہے کہ تم یہ کرو گے اپنے رب سے ملاقات کر پاؤ گے، ایسا تم کرو گے اپنے رب سے ملاقات تم کر سکو گے۔ وہ کون سا کام، وہ کون سی ذمہ داری ہے جس کو اگر ہم دنیا میں نبھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں دیدار نصیب فرمائے گا، دیدار الہی ہمیں نصیب ہوگی۔ کب؟ اللہ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا سامان لے کر جائیں؟ جیسے ہے نا، ہم بازار جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہیں، جیب میں پیسہ ہونا چاہیے تب ہم کچھ خرید پائیں گے۔ سسرال جاتے ہیں کچھ سامان لے کر جاتے ہیں، ہدیہ تحفہ لے کر جاتے ہیں ملنے کے لیے، کہیں بھی جاتے ہیں آپ کی ایک تیاری ہوتی ہے۔ رب سے ملاقات کی کیا تیاری ہے؟ رب سے ملاقات کرنے کا ہدیہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہم کیسے ملاقات کر پائیں گے؟ وہ کون سا کام ہے جس کو اگر ہم دنیا میں کرتے ہیں تو اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ کام ذکر کرتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اللہ ایک کام بتاتا ہے پہلے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک کام کرے، اچھا کام، بھلائی کا کام، خیر کا کام، سعادت کا کام، نیکی کا کام، نیکی کا کام کرے۔ نیکی کا کام کون سا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے، یہ سعادت ہے، یہ فضیلت کا کام ہے، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، یہ آخرت میں فائدہ پہنچانے والا کام ہے، وہ نیکی۔ نیکی وہ نہیں ہے جو ہم اپنے من سے نیکی بنا لیں، اپنے من کے راستے پر چلنا نیکی نہیں ہے، چاہے بھلے کیسا ہی کام ہو، اپنے من کے راستے پر چلنا نیکی نہیں ہے۔ نیکی صرف وہی ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ نیکی ہے، یا اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، جو کام سنت کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، جو کام شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، وہ کام نیکی ہے۔ اللہ نے اپنے سے ملاقات کرنے والوں کو کون سا کام بتایا؟ نیک کام کرو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اللہ سے ملاقات کرنے کی اگر امید ہے، چاہت ہے، شوق ہے تو تم نیک کام کرو، وہ کام کرو جو سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق نہیں تو وہ کام، وہ نیکی نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ نیک عمل نہیں ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کرنے والوں کی ایک ذمہ داری ہے نیک کام کرے، اور اللہ دوسری ذمہ داری بتاتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، یہ دوسری ذمہ داری۔
اور بڑی اہم ذمہ داری، اس ذمہ داری کو دے کر اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، تمام انبیاء کا ایک مشن تھا، ایک ہی ذمہ داری تھی، جاؤ دنیا والوں کو بتاؤ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے، اس دنیا کا خالق ایک ہے، اس دنیا کا مالک ایک ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ مشن کس کا؟ آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مشن تمام نبیوں کا رہا۔ اور اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے آج کے زمانے میں اس مشن کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کرتا ہے، انبیاء کے مشن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اس مقصد میں کوتاہی برتتا ہے، اس مقصد کو مکمل کرنے کا، مکمل ہونے پر پانی پھیرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری ذمہ داری ذکر کرتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک کام کرے، عمل صالح انجام دے، اور اللہ دوسری ذمہ داری بتاتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ دوسری ذمہ داری، یہ دو کام کر لیں اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں نیک کام کرتے رہے۔ نیک کام کا مطلب سنت کے مطابق نیک کام کرنا، سنت کے مطابق عمل کرنا، اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ دو ذمہ داری اگر کوئی بھی انسان ادا کر لیتا ہے ایمان والا، تو اللہ کا دیدار آخرت میں نصیب ہوگا۔ کیا ہم چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کریں؟ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ سے ملاقات کی امید ہے تو ہم نیک کام کریں، سنت کے مطابق کام کریں، اور اللہ کی بندگی میں اللہ کی بندگی کریں، اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ رب کا دیدار نصیب ہوگا، رب سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہمیں نصیب ہوگی۔ یہاں اس آیت سے یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، جو کام سنت کے مطابق نہ ہو وہ بدعت ہے، اور بدعت کرنے سے نیک عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بدعت کا کام کرنے سے نیک عمل بھی ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اگر آپ بدعت کا کام کرتے ہیں تو آپ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ سنت کے مطابق کام ہوگا وہ جو قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، وہی کام نیکی ہے، اور سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ کام بدعت ہے۔ ایسا کام کرنے سے آپ کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور غیر اللہ سے اولاد مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور غیر اللہ سے اولاد مانگتا ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے، انسان کو سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی کو انسانوں کے لیے جھکاتا ہے، کسی انسان کے سامنے جا کر ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، انسان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جیسے فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب لوگوں کا رب ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میرا سجدہ کرو، میری بندگی کرو، میرے سامنے ہاتھ باندھو، میرے سامنے رکوع کرو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ یہ فرعون اپنے لوگوں کو، اپنے غلاموں کو کہا کرتا تھا۔ لوگ ڈر کے مارے فرعون کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ حرام، شرک، ایسا کرنے والا آدمی جہنم میں جائے گا، اور ایسا کرنے سے اللہ کے یہاں جو نیکی بھی رہے گی وہ بھی ضائع ہو جائے گی، نیکی برباد ہو جائے گی۔ نیکی کو برباد کرنے والے امور میں سے بدعت اور شرک ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی کام کرتے ہیں، سنت مخالف کوئی کام کرتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس میں کسی کو شریک بھی کرتے ہیں، وہ عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ رب بتا رہا ہے، آپ کا رب، ہمارا رب، ہم سب کا خالق بتا رہا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ بتاتا ہے اگر اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتے ہو، نیک عمل کرو، سنت کے مطابق عمل کرو، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا
تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور تمہیں رب کی ملاقات نصیب نہیں ہوگی۔ رب کی ملاقات اگر نصیب ہونا چاہتے ہو، رب کی ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو تم سنت کے مطابق عمل کرو اور شرک سے بچو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا، سوچنے والی بات، اللہ کس کو کہہ رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، سب سے افضل رسول ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، انسانوں میں سب سے اشرف اور اعلیٰ اور مکرم ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر محمد کو کہتا ہے اے نبی لئن اشرکت، آپ نے بھی اگر شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے بھی یہی دو شرطیں ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص چاہیے اور سنت کی پیروی چاہیے، تو آپ کا عمل قبول ہوگا۔ نماز پڑھیں سنت کے مطابق اور اس کے اندر اخلاص ہو، قبول ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دیں سنت کے مطابق اور اس کے اندر اخلاص ہو، قبول ہو جائے گی۔ عمرہ کریں سنت کے مطابق، اخلاص ہو، قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے اس میں سنت کی پیروی نہ ہو تو بھی قبول نہیں، چاہے اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو بھی مقبول نہیں۔ یہی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ اللہ ہر اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو اور جو سنت کے مطابق ہو، لیکن جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہے۔ اور جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے، چاہے آپ شرک کریں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کریں، یا نماز پڑھیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، انسان کو دکھانے کے لیے، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری سے بھی عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ریاکاری شرک ہے، دکھاوا، ریا، سمعہ، تعریف کرنا کہ ہاں فلاں آدمی نمازی ہے، فلاں آدمی بہت حج کیا ہے، فلاں آدمی بہت عمرہ کر رہا ہے۔ نام کے لیے عبادت کرنا، نام کے لیے عمل کرنا، شہرت کے لیے، مقبولیت کے لیے کوئی کام اور نیکی کا کام کرنا، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور اس عمل سے بھی، اس نیت سے بھی انسان کا عمل اکارت اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت کریں گے ویسے ہی آپ کو پھل ملے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا ہے وہ عمل مقبول ہو جائے گا، اور اگر انسان کو دکھانے کے لیے آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، دو کام کرنا ہے، نیکی والا کام، وہ کام جو سنت کے مطابق ہو، اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہمیں آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو میں بیان کر رہا تھا یہ دو اہم اسباب ہیں، دو تین اسباب جو نیکیوں کے برباد کرنے والے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، ہم نے ڈھیر ساری نیکیاں جمع کی ہیں، اب ان نیکیوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ کیسے باقی رہیں گی؟ آگے بھی آپ نیکی کا کام کرتے رہیں، برابر کرتے رہیں، اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر شرک کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ کام ہیں، اور بھی ایسے کام ہیں جن کی بنیاد پر ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ ہے تنہائی میں گناہ کرنا، ایک بہت اہم، تنہائی میں گناہ۔ بظاہر ہم بہت اچھے آدمی ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، کرتا ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ دکھنے میں اچھا مسلمان لگتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے۔ ایسے آدمی کی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں کچھ آدمی ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں پہاڑ کے برابر، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، اور اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ذروں کی طرح اڑا دے گا، دھول بنا کر اڑا دے گا۔ نیکیاں پہاڑ برابر، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو رائے گا، برباد کر دے گا، ذروں کی طرح، ہواؤں اور دھول مٹی کی طرح اللہ اڑا کر رکھ دے گا۔ ثوبان پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی کیا پہچان ہے؟
وہ کیسے لوگ ہوں گے آپ ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم ان جیسے نہ بن جائیں، ہماری نیکیاں بھی برباد نہ ہو جائیں، آپ ہمیں ان کی پہچان بتائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہیں جیسے ہوں گے، تم میں سے ہوں گے، بظاہر تمہاری طرح راتوں میں اللہ کی بندگی کرتے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے تو حرام کام کرتے ہوں گے، تنہائی میں حرام کام کرتے ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کی نیکیوں کو غبارہ بنا دے گا، بلبلہ بنا دے گا، حباب، اللہ ان کی نیکیوں کو ذرہ بنا کر، دھول مٹی بنا کر اڑا دے گا، ضائع اور برباد کر دے گا۔ تو تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچائیں، جیسے آپ ظاہر میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرنے والا بنائیں۔ آج ہمیں موبائل نے، انٹرنیٹ نے گناہگار بنا دیا، سامنے تو اچھے دکھتے ہیں لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں، روم میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، رات کی تنہائی میں ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، تو موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر تو کوئی نہیں دیکھتا لیکن ہمارا رب دیکھتا ہے، ہمارا خالق دیکھتا ہے، مالک دیکھتا ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں کے سامنے اچھے ہیں، تنہائی میں بھی اچھا بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں کو یہ جو ہے تنہائی برباد کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اچھائی بھی کر لیں، اگر برائی ہم سے ہو جائے اس کے بدلے اگر ہم اچھائی کر لیتے ہیں، اللہ برائی کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن برائی پہ برائی کرے، گناہ پہ گناہ کرے، جرم پہ جرم کرے، جرم کر کے وہی کام کرتے رہے، پھر ہم اللہ کے ہاں گنہگار ٹھہریں گے اور ہماری نیکیاں جو ہے ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے دل کی حفاظت کریں، اس دل کی حفاظت کریں، یہاں غلط جو ہے فکر نہیں آئے، اس دل کو پاک رکھیں، اس دل کے اندر اچھا سوچیں، یہی جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، دل سلامت رہتا ہے، پورا جسم سلامت رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کریں، زبان سے ایسی ایسی باتیں بول دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے جو حقوق ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، اگر ہمارے اوپر ہیں ان کو لوٹا دیں۔ قیامت میں بندوں کے حقوق کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہوں گی۔ اگر ایک انسان کے پاس بہت سارے نیکیاں ہوں لیکن لوگوں پر ظلم کیا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لوگوں کے حقوق ان پر ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو دے دے گا۔ تو نیکیوں، یہ حقوق العباد ہماری نیکیوں کو کھانے والے ہیں۔ بندوں کے حقوق اگر ہمارے اوپر ہیں ہم ان کو لوٹا دیں تاکہ ہماری نیکیاں سرکشت رہیں، ہماری نیکیاں محفوظ رہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں اور سنت کے مطابق عمل کریں۔ یہ دو کام کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوگا اور اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اللہ کا دیدار بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے عملوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، غلطی کی ہیں، ان غلطیوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو بھی عبادت ہے اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔